پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وزیر اعلیٰ نے جب استعفیٰ دے دیا تو مستعفی تصور ہوگا۔ علمین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر بھی استعفیٰ دینے کا اقرار کیا۔ آرٹیکل 255 کے تحت کسی قسم کی منظوری لازمی نہیں۔ کیا گورنر حلف لینے کے لیے تیار ہیں؟ گورنر کے وکیل نے کہا فیصل کریم کنڈی مطمئن ہوئے تو وہ اس پر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا، کیا آپ یہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ کل گورنر موجود ہوں گے اور حلف لیں گے؟ وکیل نے آگاہ کیا کہ فیصل کریم کنڈی کراچی میں ہیں، ان کو لانے کے لیے ہیلی کاپٹر کراچی بھیج دیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ ہیلی کاپٹر کا بندوبست کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا میں کس کی ہدایت پر گورنر کے پیچھے ہیلی کاپٹر بھیج دوں؟ عدالت سے درخواست ہے آج ہی کسی کو نامزد کر کے حلف لینا یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانونی طریقے سے ہوا، امید ہے آئندہ 24 گھنٹے میں وہ حلف اٹھائیں گے۔ اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کرے، پی ٹی آئی کے لیے حکومتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صوبے میں قیام امن پہلی ترجیح ہے، اسد قیصر کی میڈیا ٹاک۔ جنید اکبر کا کہنا ہے تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے، عدالتوں پر اعتماد ہے، 26ویں ترمیم کے بعد وہ انصاف نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، حق چھینا گیا تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ جے یو آئی کی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد کل سماعت کریں گے۔ جے یو آئی کے لطف الرحمان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کو چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعلیٰ، گورنر، صوبائی اسمبلی اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ایک وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کے بغیر دوسرے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ہونے والا الیکشن غیر قانونی ہے۔ جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر لطف الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا علمین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، گورنر نے ان کو تصدیق کے لیے بلایا ہے، چاہتے ہیں پہلے علمین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور ہو پھر نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہو۔ کہ پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا اور گورنر نے ان کو 15 تاریخ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ اپنے استعفے کے بارے میں آ کے کلیئر کریں، تو چونکہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی، تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق، آئین کے مطابق نہیں۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کا معاملہ، لاہور میں مظاہرین کے خلاف اب تک 20 مقدمات درج، دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، اغوا سمیت دیگر سنگین دفعات شامل۔ سعد رضوی سمیت مقامی قیادت اور کارکنان پر راولپنڈی میں مقدمہ درج، ایف آئی آر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کی گئی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل، اقدام قتل، ڈکیتی اور سازش، مجرمانہ اور عوام کو اکسانے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ روڈ بند کرنے، فائرنگ سمیت مزاحمت کر کے ایمونیشن چھیننے کی دفعات شامل۔ فیصل آباد کے تھانہ سول لائن اور جھنگ بازار میں 54 مظاہرین کے خلاف مقدمات درج، انسداد دہشت گردی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، روڈ بلاک، ہوائی فائرنگ سمیت دیگر دفعات شامل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مذہبی جماعت کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کا پتہ لگا لیا۔ پولیس رائے کے مطابق سعد رضوی نے بھائی کے ہمراہ سرنڈر نہ کیا تو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، اگر وہ زخمی ہیں تو ریاست طبی سہولیات فراہم کرے گی، پرامن طریقے سے وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ مرید کے احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، لاہور، قصور، کاموکی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ سے 39 افراد گرفتار، مزید 87 افراد کے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس ٹریس۔ گرفتاریوں کا عمل مکمل کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مریدکی میں مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج اور پولیس اہلکاروں پر حملے کا معاملہ۔ احتجاج کے دوران مذہبی تنظیم کے کارکنان اور پولیس سے جھڑپ کے دوران ایک ایس ایچ او شہید اور درجنوں زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق انتشار پسند مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسانا جاری رکھا۔ ہجوم نے پتھر، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور اسی چھینے گئے اسلحے سے فائرنگ بھی کی گئی۔ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں اور گاڑیوں پر منظم حملے کیے۔ کم از کم 40 سرکاری اور نجی گاڑیاں جلا دی گئیں، کئی دکانیں بھی نظر آتش ہوئیں۔
راولپنڈی اور اسلام آباد میں میٹرو بس سروس جزوی بحال. پہلے فیز میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا کشمیر ہائی وے تک بحال ہوئی. مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال کے باعث میٹرو بس سروس 4 روز تک بند رہی. لاہور میں صورتحال بہتر ہونے پر سیالکوٹ موٹر وے M11 اور M3 کو عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. GT روڈ کا داخلی اور خارجی راستہ بھی کھل گیا. لاہور میں میٹرو بس سروس اور میٹرو ٹرین بھی بحال. لاہور کا میس ٹرانزٹ سسٹم معطل ہونے سے لاکھوں لوگ سفری سہولیات سے محروم رہے. مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی لمحات. مصر کے شہر شرم الشیخ میں معاہدے پر دستخط. 4 ثالثوں امریکہ، ترکی، مصر اور قطر نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے. پاکستان سمیت 20 ممالک کے سربراہان شریک ہوئے. امریکی صدر نے غزہ امن معاہدے کو نئی صبح قرار دے دیا. کہا آج تاریخی دن ہے. غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے. اس سے مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا. دوست ممالک کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا. اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر بڑی کامیابی ہے. قطر، ترکی اور مصر کی قیادت کو خراج تحسین پیش. غزہ معاہدے میں قطر اور ترکی کی کوششوں کو سراہا. امریکی صدر ٹرمپ کی عالمی رہنماؤں سے فردن ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات. دونوں کے درمیان گرم جوشی سے مصافحہ، خوشگوار جملوں کا تبادلہ. غزہ معاہدہ. حماس نے تمام 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے. 1968 فلسطینی بھی اسرائیلی قید سے رہائی کے بعد غزہ پہنچ گئے. پہلے مرحلے میں 7 اور دوسرے مرحلے میں 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا. حماس نے 4 مغویوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی. حماس کا کہنا ہے کہ باقی 24 لاشوں کی تدفین کے مقامات کا علم نہیں. نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے. فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے 38 بسوں میں سوار کر کے خان یونس لایا گیا. شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال. اہل خانہ اور دوستوں نے گلے لگا کر خوش آمدید کہا. خان یونس اور مغربی کنارے میں جذباتی مناظر. غزہ کے متعدد علاقوں میں قیدیوں کی رہائی پر جشن. وزیر اعظم 2 روزہ دورہ شرم الشیخ مکمل کر کے وطن واپس روانہ. مصر کے وزیر ثقافت احمد فواد ہنو نے الوداع کیا. شہباز شریف کی غزہ امن سربراہ اجلاس میں شرکت کی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات. مختلف شعبوں میں پاک قطر تعاون مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم فلسطینی صدر سے ملے. دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار. خطے میں امن فلسطینیوں کی ترقی کا پیش خیمہ قرار. صدر محمود عباس کا فلسطینیوں کا ساتھ دینے پر پاکستان سے اظہار تشکر. آرمینیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر نے شہباز شریف کو امن معاہدے پر مبارکباد دی. وزیر اعظم کی UN سیکریٹری جنرل بحرین اور اردن کے فرمانروا سے غزہ کی صورتحال پر بات چیت. شہباز شریف نے جرمنی، اسپین، اٹلی کے سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں کی. پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارت کو منہ توڑ جواب. پاکستانی سفارتکار آصف خان نے مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارت کا غیر ذمہ دار رویہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ لے کر آتا ہے. اقوام متحدہ کے فورم پر بھارت کی منافقت کو بے نقاب کرتے رہیں گے. کشمیریوں کی منصفانہ اور پرامن جدوجہد، آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ. یہ سیدھا عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے. کمیٹی کے پاس بینچز بنانے کا اختیار ہے، فل کورٹ بنانے کا نہیں. کمیٹی کے اختیارات چیف جسٹس کے اختیارات نہیں کہلائے جا سکتے. دونوں مختلف ہیں. ہم بینچز نہیں بلکہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں. جسٹس عائشہ ملک کے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس. جسٹس امین الدین نے استفسار کیا، کیا چیف جسٹس فل کورٹ بنا سکتے ہیں جس میں آئینی بینچ کے تمام ججز ہوں؟ آپ فل کورٹ کی بات نہ کریں، آپ صرف کہیں وہ ججز جو ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں موجود تھے وہ کیس سنیں. وکیل عابد زبیری نے کہا چیف جسٹس کے پاس ابھی بھی فل کورٹ بنانے کا اختیار موجود ہے. فل کورٹ تشکیل دینے کی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. عابد زبیری کی جانب سے مختلف فیصلوں کا حوالہ. عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی. 26 نومبر احتجاج کے کیسز. بشرا بی بی کی 29 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 4 نومبر تک توسیع. وکلا صفائی مصروفیت کے باعث پیش نہ ہو سکے. پولیس ریکارڈ بھی نہ لائی. آئندہ تاریخ پر تمام 29 مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی.